بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور درود محمد و آل محمد علیہم السلام پر کہ جو اس کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک کی افضل ترین مخلوق ہیں اور جن پر پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اور تمام مسلمانان عالم کو بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور ان پر سلام بھیجو اور انہیں تسلیم کرو۔ تو پروردگار عالم کائنات کا خالق و مالک رب، جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، اس نے اپنی ان برگزیدہ ہستیوں کو چن لیا مخلوق خدا اور بالخصوص بنی نوح انسان کے لیے کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اللہ وحدہ لا شریک چونکہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس انسان کی رہنمائی کے لیے اور انسان کی اخروی نجات کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے اس کائنات عالم میں 1,24,000 انبیاء گرامی کو بھیجا، جن کے آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے جو ان کا درس تھا، جو ان کی تبلیغ تھی، جو ان کا پیغام تھا، جو ان کا میسج تھا، اس کو تکمیل کے منزل تک پہنچانے کے لیے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، اور آپ پر پھر تمام نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور آپ کو خاتم النبیین والمرسلین کے اعلیٰ منصب پر فائز کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے، رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور اپنے دین کی، اپنے منشور کی، اپنے راستے کی تکمیل فرما دی گئی، اور اس کے بعد بنی نوح انسان کو اپنی آخرت کے لیے کوئی ابہام، کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا گیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کی صورت میں وہ دستور حیات جو ہے انسانیت کو دیا کہ جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی اخروی زندگی میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکے۔ تو پروردگار عالم نے ان نفوس قدسیہ اور ان برگزیدہ ہستیوں کہ جن کو محمد و آل محمد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور ان پر تمام رشد و ہدایت جو ہے وہ مکمل کر دی گئی، ان کے بارے میں اسی پاک قرآن میں ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء کی جو تبلیغ تھی، جو دین تھا، جو اسلام تھا، اور جس کی تکمیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی، اس دین کی تکمیل کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ کر جانے لگے، تو بعد از پیغمبر انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا من بعدی حتی یرد علی الحوض کی صورت میں وہ دو گراں قدر ہدایت کے سرچشمے جاری کر دیے گئے کہ جن کا دامن، ان کا تمسک ان سے اختیار کیا جائے گا تو انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آپ پہنچ جائیں،
اگر ان کا آپ نے دامن تھاما تو آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن شومی قسمت کہ انسان ہمیشہ اپنی خواہشات کا غلام رہا ہے۔ انسان کی فطرت میں جہاں عقل و شعور اللہ وحدہ لا شریک نے رکھا، فہم و ادراک کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل کیا انسان نے، تو وہیں خواہشات نفسانی اور انسان کی جب ہم خواہشات نفسانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کی جو فطرت میں چیزیں ہیں، مال و دولت کی ہرس ہے، جانبداری، اقربا پروری اور دیگر جو اٹریکشنز ہیں دنیا کی، جن کا واحد مقصد صرف یہ تھا کہ انسان بوریت کا شکار نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ انسان کی آزمائش کی صورت میں جان، مال، اولاد کی صورت میں اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے سامنے یہ وہ تمام لوازمات رکھے کہ ان کی موجودگی میں جب تم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشی کے لیے اس کے بھیجے ہوئے بندوں کی پیروی کرو گے تو آخرت میں تمہیں وہ اعلیٰ مقام عطا کروں گا کہ جسے جنت کہا جاتا ہے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا کے طور پر جہنم میں جاؤ گے۔ تو ہر یہ دو راستے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے انبیاء گرامی قدر اور اپنے ہادیان کے حوالے سے توسط سے انسانیت کی یاد دہانی کے لیے، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے سامنے رکھ دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عقل و فہم کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے بھیجے ہوئے ہادیان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ سفر طے کرتا ہے آخرت کا، یا پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ناکامی و نامرادی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کا حاصل اور انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ جسے انسان نے حاصل کرنا ہے، اور اللہ اپنے رب کی طرف ایک دن لوٹ کر چلے جانا ہے۔ تو یہ زندگی جو اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہی انسانیت کی کامیابی ہے، اور انسانیت کی اخروی کامیابی ہے، اور انسانیت کے لیے وہ راہ نجات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جب ہم نے انسانوں نے ذاتی خواہشات اور انسانوں نے اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضیت پر فوقیت دینا شروع کر دی، تو وہاں سے انسان انتشار اور فرقہ پرستیوں کا شکار ہوتا چلا آیا، اور آج کے دور میں انسان ایک اللہ کو ماننے والا مسلمان، ایک رب پر یقین رکھنے والا مسلمان، ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے والا انسان مسلمان، اور ایک کتاب اللہ کی پاک قرآن پر ایمان و اعتقاد رکھنے والا مسلمان 72-73 فرقوں میں بٹا ہوا ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا، ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اور ہم اس کا حل ڈھونڈتے چلے آ رہے ہیں 1400 سال سے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تمام لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کے سرکش اور نافرمانوں نے جنم لیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے راستے پہ چلنے والے لوگ اس دنیا میں آئے، اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے پاک برگزیدہ بندوں کی سچے دل سے جو ان پر ایمان لانے والے تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، اور اللہ کی رضا و منشا کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، انہوں نے بھی کمال قربانیاں پیش کیں اور کمال زندگیوں کی مثال اور نمونہ بن گئے ہمارے لیے۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں ہزاروں مذاہب ہیں، ہزاروں کی اور سینکڑوں کی تعداد میں قومیں موجود ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف ادیان کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں بولنے والے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں، مختلف عقائد رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس کے باوجود پیروان حق جو ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیروان، وہ آج تک صدیوں سے لے کے اس سفر کو جاری و ساری ہیں، اور ہدایت کی اور روشنی کی اور دین اسلام کی جو شمع ہے اس کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ہر طرح کی جانی ہو، مالی ہو، ان کی روحانی ہو، اور جس بھی لحاظ سے آپ
دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح قربانیاں بھی دیتے چلے آئے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے بھی آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ سفر قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس سے پہلے کہ قیامت آئے، اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے ایک آخری ہادی آئے گا، ایک آخری رہبر آئے گا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں سے ہوں گے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی ہی جانب سے اذن خدا کے تحت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 سال قبل اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے اللہ کے دین کا پرچار کرتے ہوئے، اللہ کے راستے کا پرچار کرتے ہوئے لوگوں کے ظلم و ستم اور لوگوں کی بے وفائی اور ریاکاری کی بنیاد پر اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وہ بھی اپنا ظہور اور نزول فرمائیں گے، اور امام آخر الزماں علیہ السلام کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے، اور ان کے لشکر میں شامل ہو کر، ان کے دستے بازو بن کر اللہ اور اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ بھی جہاد کریں گے اور لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو برادران اسلامی، اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان میں دین کے بارے میں تفکر کرنے کی، دین کے بارے میں سوچنے کی، دین کے بارے میں، ہاں، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اپنے ذہنوں کو کھولیے، اپنی نیتوں کو صاف کریے، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے، ہم کو تمام ہر قسم کے بغض و حسد عناد سے بالا تر ہو کر